صبح صبح چھوٹو اور ڈھولو اٹھ گئے اور اسکول جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر ان دونوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے وہ دونوں اسکول چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ددو نے گھر سمیٹا اور راجا کے پاس راج محل تشریف لے جانے ہی لگے تھے کہ دروازہ بجا۔ ددو خود سے بولے، اس وقت کون آ گیا؟ پھر پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، جی ددو، میں ہوں سپاہی۔ ددو نے دروازہ کھولا اور کہا، ہیں؟ اس وقت؟ جی، راجا جی آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ خیریت؟ جی، ان کو کوئی کام ہے۔ اچھا، چلو چلتے ہیں، ددو نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل آئے۔ راج محل میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ان کو معلوم ہوا کہ راجا جی ان کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ راجا جی ان کو دیکھتے ہی بولے، بہت لمبی عمر ہے آپ کی ددو جی، ابھی آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ ددو ہنس پڑے اور بولے، راجا جی خیریت تھی نا، کیوں یاد کر رہے تھے؟ سپاہی کو کیوں بھیجا؟ راجا مسکرائے اور کہنے لگے، جی ددو خیریت ہی تھی، بس کچھ سرکاری معاملات نپٹانے تھے، ان کے لیے مشورہ درکار تھا۔ جی راجا جی، لیکن آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا یہ خادم تو روز ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جی ددو، لیکن بس کام کی ٹینشن تھی۔ آپ کام میرے کندھوں پہ ڈال دیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ یہی تو فائدہ ہے آپ کا، آپ میرا سارا بوجھ بانٹ لیتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ دیر ددو نے راجا سے دفتری معاملات پر بات کی اور گھر لوٹ آئے۔ دوپہر ہو گئی تو چھوٹو اور ڈھولو کو چھٹی ہو گئی تو وہ اسکول سے نکل آئے۔ راستے میں باتیں کرتے جاتے وہ ببن کی دکان پر پہنچے اور ان سے جلیبیاں خرید کر کھا ہی رہے تھے کہ داروغہ جی گنگناتے ہوئے آئے، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، سویگ سے کریں گے سب کا سواگت، اور کہنے لگے، قسم پہاڑی والے بابا کی، مجھے پتا تھا تم دونوں یہاں بیٹھ کے میرے پیچھے جلیبیوں کے مزے اڑا رہے ہوگے۔ اور ان کے ہاتھ سے جلیبی اچک لی۔ ڈھولو اور چھوٹو چیخے، داروغہ جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہماری ہیں، دی ہمیں۔ ہاں ہاں پتا ہے مجھے، مفت کا مال اڑا کے کہتے ہو میری ہیں؟ ڈھولو بولا، نہیں جی، ہم نے خریدی ہیں ابھی ابھی۔ چھوٹو نے کہا، ہاں جی، آپ بے شک ببن چچا سے پوچھ لیں، ابھی ہی خریدی ہیں ہم نے۔ داروغہ نے ببن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ببن نے بھی ان کی طرفداری دی۔ ہاں داروغہ، ہر کوئی تمہارے جیسا نہیں ہوتا کہ آتے جاتے جلیبی اور مٹھائی اچک لے جائے۔ داروغہ اکڑ کے بولا، ہاں ہاں، یہی تو اپنے داروغہ کا کمال ہے۔
لو بن جاؤ اپنے منہ میاں مٹھو، ببن نے منہ بنایا۔ داروغہ پھر بن کے بولا، یہ بھی ہمارا کمال ہے۔ پھر سوچے سمجھے بغیر گانا گانے لگا۔ I am a Barbie girl in a Barbie world۔ ببن، چھوٹو اور ڈھولو کا کہکا چھوٹ گیا۔ داروغہ کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھنے لگا، کیوں ہنسے جا رہے ہو احمقوں کی طرح؟ ببن بولا، احمق ہم نہیں بلکہ تم ہو۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ چھوٹو اور ڈولو اس کو دیکھ کر گانا شروع ہو گئے۔ You are a Barbie girl، اور کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ داروغہ کو کچھ نہ سوجا تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا اور کہنے لگا، میرا مطلب وہی نا۔ سب نے کہا، ہاں ہاں وہی وہی۔ اسی وقت ددو آ گئے۔ کہنے لگے، بچوں اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پتا تھا مجھے یہیں بیٹھے ہوگے اور گپے ہانک رہے ہوگے تم دونوں۔ چلو پہلے گھر آ کے کپڑے تو بدل لیا کرو نا۔ وہ دونوں شرمندہ ہو گئے اور ددو کو سوری کہا۔ سوری ددو۔ تو ددو نے کہا، کوئی بات نہیں، اب جلدی سے گھر چلو، پھر میں نے کام سے بھی جانا ہے۔ وہ دونوں ددو کے ساتھ چلتے چلتے گھر آ گئے۔ راستے میں ددو نے پوچھا، آپ لوگوں نے ببن کی دکان پہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پھر چھوٹو نے اور ڈھولو نے مل کر وہاں پہ ہونے والی ساری گفتگو سے ددو کو آگاہ کیا تو ددو بھی کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ اور کہنے لگے، یہ اپنا داروغہ بھی نا جھلا ہی ہے۔ وہ دونوں ددو کی بات سن کر ہنس دیے۔ پھر وہ سب گھر آ گئے تو ددو نے کہا، میں صبح سے تم لوگوں کا انتظار ہی کر رہا ہوں۔ ددو نے کہا، راجا نے کام دیا ہے جس کے لیے مجھے شہر جانا ہے، جلدی سے کپڑے بدل لو اور کھانا کھا لو۔ ددو کی بات سن کر چھوٹو اور ڈھولو کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ دونوں اداس ہو گئے۔ چھوٹو نے فوراً کہا، ہمیشہ آپ اکیلے شہر چلے جاتے ہیں، ہمیں لے کے بھی نہیں جاتے۔ ڈھولو نے بھی چھوٹو کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، جی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم اکیلے یہاں پر اداس ہوتے ہیں۔ پھر دونوں نے یک زبان ہو کے کہا، ہم نہیں بولتے آپ سے، ہم نے نہیں بات کرنی آپ سے، ہم نہیں بولتے آپ سے۔ ددو ان کی حرکتیں دیکھ کر مسکرائے اور ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا اور ان کو ایک ایک نوالا کر کے کھلانے لگے۔ وہ دونوں منہ بسوڑ کے کھاتے رہے۔ پھر ددو کہنے لگے، اچھا میری بات سنو، میری جان کے ٹکڑے، میں بھی آپ کے لیے اداس ہو جاتا ہوں، لیکن میں مزے کرنے تو نہیں جاتا نا شہر، اپنے گاؤں کے لیے جاتا ہوں پیارے بچوں، اور ہر بار آپ کے لیے نت نئے کھلونے بھی لاتا ہوں، ہے نا؟ دونوں نے جی میں سر ہلایا۔ پھر ددو نے ان سے کہا،
آپ مجھے خوشی خوشی جانے دیا کرو نا، تاکہ میں بے فکر ہو کے وہاں رہوں اور آرام سے کام کر سکوں، اور میرے پیچھے اپنا خیال رکھا کرو بچوں۔ دونوں نے اداسی سے کہا، اچھا۔ پھر ددو نے ان کو پیار کیا اور اپنے ساتھ لگایا اور ان سے کہا، میرے پیارے بچوں، وعدہ اس بار میں آپ لوگوں کے لیے بہت پیارا کھلونا لاؤں گا، اور ہاں، اگلے ہفتے میں آپ دونوں کو شہر کی سیر کے لیے لے جاؤں گا۔ دونوں کی آنکھیں یہ بات سن کے چمک اٹھیں اور انہوں نے ددو کو پیار کیا اور کہا، ددو جی آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے ددو کی تیاری میں ان کی مدد کی اور پھر ان کو سرحد کے گیٹ تک چھوڑنے گئے۔ ددو کے جانے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مگن رہے۔ راجا جی نے بھی ددو کی غیر حاضری میں ان دونوں کا خیال رکھا۔ ان دونوں نے ببن اور داروغہ کو بھی ددو کے وعدے کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ دونوں بے چینی سے ددو کا انتظار کرنے لگے کہ ددو کب آئیں گے۔ ددو کے آنے کا دن آن پہنچا۔ اس بار ان کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، کیونکہ ددو ان کے اسکول سے گھر لوٹنے سے پہلے ہی گاؤں پہنچ چکے تھے۔ اسکول سے گھر آتے ساتھ ہی وہ دونوں ددو سے لپٹ گئے۔ پھر ددو نے ان کو ان کے تحفے دیے، جو کہ ایک کھلونا پستول تھی۔ وہ اپنے نئے تحفے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ددو کو شکریہ کہا۔ پھر وہ دونوں بہت بے چینی سے ہفتے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر اللہ اللہ کر کے ہفتہ آ ہی گیا۔ وہ تینوں تیار ہو کے گھر سے نکلے۔ راستے میں ببن اور داروغہ کو پکڑا اور سرحد سے باہر نکلے۔ وہاں سے وہ ٹرین میں بیٹھے اور باہر کے نظارے دیکھنے لگے۔ ٹرین چکا چک چکا چک چکا چک چکا چک چل رہی تھی۔ داروغہ بولا، قسم پہاڑی والے بابا کی، میں آج پہلی بار شہر جا رہا ہوں۔ سب مسکرا دیے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان سب نے آلو کے مزیدار پراٹھے کھائے جو ددو نے بنائے تھے، جس سے سفر کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد چائے پی، جس سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ سفر کے دوران مزیدار باتیں، لطیفے اور پہیلیوں کا بھی دور چلتا رہا۔ آخر کو شہر آ گیا۔ وہ شہر کی بلند و بالا عمارتوں، تیزی سے چلتی ہوئی موٹر گاڑیوں، بائکس، بڑے بڑے اسکول، ہسپتال، دفاتر کو دیکھ کر محبوط رہ گئے۔ وہاں انہوں نے مٹھائیوں کی بڑی ساری دکان دیکھی، ایک پولیس اسٹیشن بھی دکھائی دیا اور کھانے پینے کے لیے بھی بے تحاشا ریسٹورنٹس دیکھ کے حیران ہی رہ گئے۔ وہاں ایک ریسٹورنٹ سے انہوں نے کھانا کھایا اور ایک ایسی جگہ گئے جس کا نام پلے لینڈ تھا۔ وہاں طرح طرح کے جھولے تھے۔ انہوں نے وہاں بہت سارے جھولے لیے۔ ان کو بہت مزہ آیا۔ پھر واپسی پہ مٹھائیوں کی دکان سے مٹھائی بھی کھائی اور پھر ٹرین میں بیٹھے اور سرنگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ واپس پہنچے تو اندھیرا ڈھل چکا تھا۔ الن اور ساسو ماں ان سب کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ پہنچے تو ان دونوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں ساری کہانی سنائیں، جس پر انہوں نے ان کو ساری کہانی سنائی۔ چھوٹو اور ڈھولو نے شہر کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت خوبصورت تھا
اور وہاں بہت بڑے بڑے جھولے تھے اور کھانے پینے کی دکانیں بھی تھیں اور عمارتیں بھی تھیں، لیکن جیسے مزیدار کھانے ببن اور ددو بناتے ہیں ویسا مزہ ہمیں وہاں نہیں آیا۔ اور شہر میں بڑی بڑی عمارتیں تو ہیں، لیکن جو مزہ صنعت گڑھ کے کھلے میدان، درختوں اور پودوں میں ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ پھر سب نے مل کر چھوٹو اور ڈھولو کی ہاں میں ہاں ملائی اور سب نے صنعت گڑھ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ صنعت گڑھ زندہ باد، صنعت گڑھ زندہ باد، صنعت گڑھ زندہ باد۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.